سر محمد طاہر انجم صاحب آپ کی طرف آئیں گے. آپ کا ادارہ، آپ پریزیڈنٹ ہیں الحمدللہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی پاکستان. اس کا تعارف کروائیں. آپ نے اس کا نام بھی بہت پیارا رکھا، المصطفیٰ ویلفیئر، اور یقیناً اس کائنات کی سب سے بڑی ویلفیئر آقائد و جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. آپ نے وہیں سے انسپائر ہو کے یہ نام لیا. اس کا تعارف کروائیں، اس کے کاموں کے بارے میں کچھ بتائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ. پہلے تو میں مشکور ہوں جی آپ کا، آپ نے جو ہے وہ یاد فرمایا. بیسیکلی لوگ تنظیموں کے نام رکھتے تھے، اپنی دادا کے نام کا اور دوسرے لوگوں کا نام تھا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہم سب کا خیال تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قائم رہتا ہے. اب بہت سی تنظیمیں دیکھیں، دادا کے نام کی بنی، پردادا کے نام کی بنی، اور پھر آہستہ آہستہ چھٹی ساتویں نسل میں جا کے وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن سرکار کا نام تاحیات نام ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا نام ہے، اور اسی نام کے اوپر جو ہے جی ہم سابقین سارے 88 کے لوگ ہیں، تو ہم نے اس نام کے ساتھ جو ہے نا وہ کام شروع کیا. اور الحمدللہ جو ہے وہ اخوت تو ایک بہت بڑا نام ہے، بڑا یعنی کہ بڑی ورکنگ ہے، اور ظاہر ہے ہم اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں یا دوسری ورکنگ ہے. تو الحمدللہ 92 کے قریب جو ہے ہم پنجاب پاکستان کے اندر اسکول چلا رہے ہیں، اور بے شمار ڈسپینسریاں چلا رہے ہیں. اس کے بعد راشن جو آپ اسکیم ہے. اسکول چلا لیں یہ کس نام سے چلا یہ رہے ہیں؟ مصطفی ماڈل اسکول کے نام سے. اچھا. اور بے شمار ڈسپینسریز ہیں، المصطفیٰ ڈسپینسریز ہیں کراچی کے اندر، لاہور کے اندر، پنجاب کے اندر، پوری جگہ پہ الحمدللہ. لاہور میں ہماری 13 ڈسپینسریز ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بستہ ہماری اسکیم ہے، راشن اسکیم ہے، اور بہت سی چھوٹی اسکیمیں، رمضان اسکیم ہے، عید گفٹ اسکیم ہے. اور اسپیشلی جو ڈیزاسٹر جب ہوتے ہیں، جب آپ دیکھیں گے جب زلزلہ آیا تو الحمدللہ المصطفیٰ کے پلیٹ فارم کے اندر ہی سب تھیوری کیمپ پر سارے کیمپ لگے، اور وہاں لنگر جو ہے نا تقسیم ہوئے. سیلاب جب آتا ہے تو المصطفیٰ کے ساتھی جو ہے وہ لنگر جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں، اور سب سے پہلے جا کے جو ہے لوگوں کو، کیونکہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، الحمدللہ جو جا کے لنگر جو ہے نا وہ شروع کر دیتے ہیں. اور اس وقت جو ہے وہ پنجاب بیت المال کے ساتھ مل کے ہم جنوبی پنجاب میں پروجیکٹ کر رہے ہیں، جس میں 25,000 لوگوں کو روز جو ہے نا وہ مختلف جگہوں پہ ہم جو ہے وہ لنگر کروا رہے ہیں. تو یہ جو ہے وہ لنگر کا، کیونکہ اولیاء کرام کو بھی طریقہ کار ہے کہ چھٹا رکن، پانچواں رکن جو ہے وہ ٹکر، تو ٹکر نہ ہو تو پرابلمز ہوتے ہیں. تو الحمدللہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی جو ہے نا پورے ملک کے اندر جو ہے، اور ہم نے 3 جو ہے نا وہ بڑی اپنی اہم چیزیں رکھی ہوئی ہیں. جی جی. پہلی بات یہ ہے کہ ہم جتنے لوگ ہیں سارے والنٹیئر کام کر رہے ہیں. الحمدللہ. صرف ڈاکٹرز ہیں، اور اس کے بعد نرسز ہیں، یا ان کے جو پیرا میڈیکل سٹاف ہے ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں. بقایا ہمارے سارے ورکر جو ہیں والنٹیئر کام کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں لیتے. کسی جگہ ہمارا ٹی اے ڈی اے نہیں ہے. کھانا ہے تو پلے سے کھانا ہے، جو بھی اویلیبل ہوگا، زکوٰۃ سے یا دوسرے فنڈ سے اس کے اندر خرچہ نہیں کرنا. اور تیسرا جو ہے کہ ہم ابھی تک جو ہے نا وہ پبلسٹی نہیں کرتے. پبلسٹی کے اوپر اگر کسی جگہ کوئی بینر وغیرہ لگانا ہے تو وہ پلے سے لگانا ہے، تنظیمی فنڈز کے اندر سے. ڈاکٹر صاحب یہ فنڈ کیسے ریز کرتے ہیں؟ فنڈ ریزنگ کا کوئی طریقہ؟ فنڈ ریزنگ جو ہمارے اپنے دوست ہیں وہی کر رہے ہیں، ہم باہر سے فنڈ بہت کم کلیکٹ کر رہے ہیں. اچھا. المصطفیٰ جو ہے نا انجمن کے جو ساتھی ہیں، پرانے ساتھی ہیں، پرانے دوست ہیں، وہی زیادہ فنڈ کرتے ہیں. جو اپنی زکوٰۃ جو ہے نا کم سے کم 80 کے جو کارکن ہیں سابقین، وہ اپنی 10% زکوٰۃ ڈیفینیٹ جو ہے نا المصطفیٰ کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک اچھی زکوٰۃ جو ہے نا اکٹھی ہوتی ہے، جس سے ہم اپنے پروجیکٹ جو ہے نا وہ کرتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اگر آپ ڈاکٹر صاحب یہ بات آپ نے جو بات کر دی کہ زکوٰۃ آپ کے چند ممبرز دیتے ہیں اور اس سے الحمدللہ یہ سارا سسٹم چل جاتا ہے، اور اگر ملک میں ہر کوئی زکوٰۃ دینا شروع کر دے، جتنے لوگ صاحب نصاب ہیں. دیکھیے سر، یہ تو لاسٹ ٹائم میں نے پروگرام کیا تھا، اور الحمدللہ میری 25 سال سے خواہش تھی، کیونکہ میں نے جو کام شروع کیا تھا وہ 3,000 روپے سے شروع کیا تھا. اچھا. پہلی زکوٰۃ 123 روپے دی تھی. آج الحمدللہ کروڑوں میں زکوٰۃ بنتی ہے ماشاءاللہ. اور میرا ایک سبجیکٹ تھا کہ ملک کے اندر جو ہے وہ زکوٰۃ چیریٹی نہ ہو، بلکہ زکوٰۃ جو ہے وہ بیت المال ہو، اور اس سے پورا ملک چلایا جائے. تو الحمدللہ اب یہ ہے کہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی نے MRC مصطفی ریسرچ سینٹر بنا دیا ہے، جس کی جو ہے وہ قیادت FBR کے سابقہ چیئرمین انصر جوید صاحب فرما رہے ہیں. اور ہم نے اسکالرز رکھے ہیں، پوری دنیا سے ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے کہ کس جگہ کہاں زکوٰۃ کا نظام ہے. دنیا کے 65 اسلامی ممالک ہے،
ان میں سے 15 کے اندر کوئی ہلکا پھلکا زکوٰۃ کا نظام ہے، لیکن وہ چیریٹی کے طور پہ ہے، بیت المال کے طور پہ نہیں ہے. تو الحمدللہ ہم وہ پوری ورکنگ کر رہے ہیں ریسرچ کر کے کہ ہم ایک پورا ایک نظام بنا کے دیں کہ زکوٰۃ اور عشر اور توظیف سے اتنے پیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں جتنے ہمارا جو بجٹ ہے اس سے بہت زیادہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. یہ بات آپ سے سر دوبارہ میں پوچھوں گا، آپ کی اجازت سے آگے بڑھتا ہوں. پروفیسر ڈاکٹر شفیق حیدر صاحب، یہ بات درست ہے غازی صاحب قبلہ نے جو فرمائی. انڈس ہاسپٹل کے بارے میں جو باتیں سننے کو آتی تھی تو ایک یقین نہیں تھا آتا، یہ کتنا بڑا اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے کہ میرے آقا نے ایک ان کی امت میں ایسے افراد کھڑے ہو گئے، اس طرح کا ہاسپٹل کھڑا کر دیا. اس کا تعارف ہمارے ناظرین کے لیے کچھ کروا دیں. جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ ناجیز کو موقع دیا. میں پروفیسر نہیں ہوں، میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، I'm just ڈاکٹر، لیکن مجھے اللہ نے موقع دیا کہ میں اس ادارے کی اس خطے میں نارتھ ریجن کے اندر سربراہی کروں. دیکھیے، انڈس ہاسپٹل نیٹ ورک پاکستان کا از ون آف دا لارجسٹ، ان فیکٹ پرہیپس دا بگیسٹ پرائیویٹ ہیلتھ کیئر نیٹ ورک وچ از فری. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھنے میں ایک نیٹ ورک ہے، لیکن مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے تو یہ ایک معجزہ ہے. اس طرح سے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ سفر ڈاکٹر باری نے شروع کیا تھا کراچی سے، آج سے تقریباً 18 سال پہلے. اور وہ یہ کہتے تھے، وہ اس بات پہ بلیو کرتے تھے اب کہ صحت انسان کا بنیادی حق ہے، جیسے روٹی، کپڑا، مکان. اچھا، وہاں ہو یہ رہا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کراچی کے حالات اس زمانے میں اچھے نہیں تھے. جی جی. تو اچھا، کوئی کبھی بام بلاسٹ ہو گیا، اور نہیں بھی ہوتا بام بلاسٹ وغیرہ، تو بھی اگر کوئی انٹیریئر سندھ سے یا وہیں مقامی آبادی میں کوئی غریب آدمی ہے وہ بیمار ہو گیا تو وہ اپنا گھر بار بیچ کے آتا تھا معمولی علاج کرانے کے لیے. بلکہ انفیکٹ آپ اگر اسٹڈیز پڑھیں تو بیماری وہ سنگل کاز تھا جس میں آپ سلائڈ ڈاؤن ہو جاتے تھے، آپ کا پورا گھر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا تھا، اور اندرون سندھ کے تو پورے گھرانے ختم ہو جاتے تھے ایک بیماری کی وجہ سے. افورڈ ہی نہیں کر سکتے آپ علاج. جی جی. تو وہ سول ہاسپٹل میں یہ لوگ آیا کرتے تھے، وہاں ڈاکٹر باری بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک 150 بیڈ کا اسپتال بناتے ہیں اور جو فری ہوگا. تو لوگوں نے کہا یہ چلے گا نہیں، اور یہ ابھی بنا لیں گے جذباتی ہو کر، اور وہ سسٹین نہیں کر پائیں گے، کچھ عرصے بعد یہ پیسے لینا شروع کر دیں گے. سر آج 18 سال ہو گئے ہیں، آپ یقین مانیں وی آر دا لارجسٹ ہیلتھ کیئر نیٹ ورک ان دا کنٹری. اور یہ معجزہ ہی ہے. ہمارے 13 اسپتال ہیں جو ہم چلا رہے ہیں. 13 اسپتال. اچھا، اور آگے سنیں، اور ہم 54 ڈسٹرکٹس میں پاکستان کے ہمارے پبلک ہیلتھ انیشیٹو ہیں. 3300 ملیریل سینٹرز ہیں جو انڈس چلاتی ہے. اور مطلب اٹس اے ہیوج نیٹ ورک، اور یہ سب فری ہے. ہمارے یہاں پیسے کا کوئی کانسیپٹ نہیں. آپ ہمارے کسی سینٹر میں جسٹ واک ان، آپ کو صرف ایک شناختی کارڈ چاہیے اور آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے. آپ کا مذہب، رنگ، نسل، عقیدہ، زبان، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کا علاج ہوگا یا نہیں ہوگا. آپ انسان ہیں، آپ محترم ہیں ہمارے لیے. آپ ہمارے کسی بھی سینٹر میں آپ آ گئے ہیں، وہ ایک دفعہ آپ ایڈمٹ ہو گئے تو آپ ہماری ذمہ داری ہیں. آپ کا کھانا بھی آپ یہ آل، یعنی آپ اگر ایڈمٹ ہو گئے ہیں تو آپ کا کھانا بھی، کپڑے بھی، ایون آپ یہاں جیسے جبلی ٹاؤن میں آپ نے اس ٹائم آ کر دیکھا، ایون آپ کے ساتھ اگر اٹینڈنٹ آئیں شہر سے باہر سے، ہمارے پاس 150 لوگوں کو ٹھہرانے کا بھی بندوبست ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. تو بہت کچھ ہے، پوری ایک ایکو سسٹم ہے. تو یہ ایک معجزہ ہے جو 18 سال میں ایوالو ہوا ہے. اچھا، آپ میں آپ کی بات کاٹی جا رہی ہے. آپ کے ٹی وی پر اشتہار بھی چلتا ہے، ہم سنتے تھے، کبھی یقین نہیں تھا آتا. یہ تو غازی صاحب نے جب پروگرام کیا، میں سارے لوگوں کے سامنے تسلیم کرتا ہوں، مجھے جا کے تب پتہ چلا کہ اتنا بڑا کام اور اس لارج اسکیل پر آپ کر رہی ہیں. اس کے ایکسپیرینس کیسے آپ پورے کرتے ہیں؟ سر آپ کو میں ایک بہت انٹرسٹنگ بات بتاؤں. ہمارا جو بجٹ ہے، ظاہر آڈیٹڈ سب کچھ ہے، اور جی جی 58 بلین روپیز اینول. ٹھیک ہے، ذرا آپ کیلکولیٹ کریں، یہ ورکنگ ڈے میں 1 کروڑ روپے گھنٹہ بنتا ہے. 1 کروڑ روپے گھنٹہ سارے ہاسپٹل کا. ہاں آبویسلی نیٹ ورک کی بات ہو رہی ہے. جی جی. تو اس میں ایکسپینشن بھی ہے، پھر ہم پبلک 24 کروڑ ہو گیا نا ڈیلی کا. ہاں جی، یعنی ورکنگ ڈے کی میں بات، وہی میں کہہ رہا ہوں 24 کروڑ. یعنی اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے، ظاہر ہے کہ گورنمنٹ سے بھی آتے ہیں، پھر پرائیویٹ چیریٹی بھی ہے. تو لیکن یہ غیر معمولی ہے، یعنی یہ ایک اٹس ناٹ نارمل، یہ معجزہ ہی ہے. ہم گورنمنٹس کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں، گورنمنٹ اپنے اسپتال ہمیں دیتی ہے مینیج کرنے کو.
ہم لوگ آپ حیران ہوں گے، ہم بلوچستان کے ریموٹ علاقوں میں کام کر رہے ہیں، وہاں بہت مشکل حالات میں ہم کام کرتے ہیں. ہم اندرون سندھ کے اسپتال بھی چلاتے ہیں. ہم پنجاب میں اسپتال، آپ حیران ہوں گے، ہم پنجاب میں 10 سال سے کام کر رہے ہیں اور 2 کروڑ پیشنٹ وزٹ یہاں ہو چکے ہیں. 2 کروڑ. یہ میں صرف پنجاب کی آپ سے بات کر رہا ہوں. اللہ اکبر. آل فری، آل فری. یہاں ابھی لاہور میں جو ہم نے کھولا ہے جبلی ٹاؤن میں، اس میں 10 لاکھ پیشنٹ وزٹ ہو چکے ہیں. 10 لاکھ. حالانکہ وہ 600 بیڈ کا اسپتال ہے، وہ ابھی کمپلیٹ مطلب کھلا نہیں ہے. وی ہیو جسٹ اسٹارٹڈ. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ میڈیکل کالج بنا رہے ہیں، آپ نے بھی بتانا ہے، آپ بھی میڈیکل کالج بنا رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اس میں آپ جو تعلیم ہے وہ بھی اس طرح ڈاکے مارنے والی یا کوئی اس میں رعایت بھی ہوگی؟ نہیں، میں بات یہ نہیں کہہ سکتا. دیکھیے ایکچولی انڈس کا جو ایکو سسٹم ہے اس میں ایک لیئر ہے ہیلتھ کیئر ڈلیوری کی، یعنی پیشنٹ آیا، آپ نے علاج کیا، دوا دی، لیبز ہو گئیں، علاج ہوا، تھینک یو ویری مچ، چلا گیا گھر اپنے. اس کے اوپر آتی ہے تعلیم. یعنی ایک ڈاکٹر کو آپ یا کنسلٹنٹ کو ریڈی کر دیں، وہ صدقہ جاریہ ہے، وہ 1000 لوگوں کا، وہ لاکھوں لوگوں کا علاج کرے گا. اس کے اوپر ہے ریسرچ. تو 3 لیئرز پہ ہم کام کر رہے ہیں. آپ حیران ہوں گے، انڈس 10 ارب روپے خرچ کر چکی ہے صرف ریسرچ کے اوپر، کلینکل ریسرچ کے اوپر. ماشاءاللہ. تو یہ انڈس، یعنی انڈس کا جو ویژن ہے وہ دیکھیں، جو عوام کو جو نظر آتا ہے اور جو آپ نے اس سے کہلوایا ہے، وہ تو صرف آپ نے نیچے کی لیئر، یعنی ہیلتھ کیئر ڈلیوری کی، جو کلینکس کا نیٹ ورک ہے، اسپتالوں کا. لیکن انڈس کا جو کام ہے وہ اس سے بہت آگے کا ہے. جو علاج ہے یہ تو ایک نیچے کی لیئر کے اوپر ہے. جو اصل ہمارا کام ہے وہ تعلیم ہے، کنسلٹنٹس کو ریڈی کرنا ہے، فارماسیوٹیکل بھی کریں گے. جی ہم جا رہے ہیں نا. 10 ارب روپے کی ریسرچ ہو چکی ہے. تو یہ 3 لیئرز ہیں. کیونکہ دیکھیے جو ریسرچ پہ جو آپ انویسٹ کرتے ہیں نا، وہ دیکھیے آج تک پاکستان میں آپ کو کون بتائے گا کہ راوی کے لیفٹ سائڈ کے ڈیزیز پیٹرنز کیا ہیں، رائٹ سائڈ کے ڈیزیز پیٹرنز کیا ہیں، ہماری پنجاب کی جو غذا ہے ورسز سندھ کی غذا کے امپیکٹس، نیوٹریشنل امپیکٹس کیا ہیں، اس کے دوائیوں کے اثرات کیا ہیں. یہ سارا ہم، یعنی کیونکہ یہ باہر سے ڈیٹا آتا ہے تو ہم اپنے ڈیٹا کے اوپر کام کرتے ہیں. جو کام ہم کر رہے ہیں اس کے اثرات ابھی آئیں گے 20 سال، 30 سال، 40 سال بعد. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی میڈیکل کا کوئی بنا رہے ہیں یونیورسٹی میڈیکل کی؟ جی نہیں، دیکھیں میڈیکل کی جو یونیورسٹی یا کالج بنانے کے لیے آپ کو کم از کم 500 بیڈ کا ہسپتال چاہیے. اچھا. تو وہ چونکہ اس کی کلینکل ٹریننگ جو ہے نا، اس کے لیے ہسپتال چاہیے. ہم نے تو جو یونیورسٹی بنائی ہے اس میں ہم کمپیوٹر سائنس اور اس کے ساتھ ساتھ بزنس ود ایتھکس، جو اسلامک انٹرپرینورشپ ہے، اس کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں کہ ملک کے جو کمپیوٹر سائنس، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل اس کے بغیر تو ترقی کا خواب بھی ممکن نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اصل جو سیلویشن ہے نا اس نیشن کی، وہ نوکریوں شوکریوں میں نہیں ہے، وہ کاروبار میں ہے. اور کاروبار بھی یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک اخلاقیات اگر کاروبار سے نکل جائیں، ادروائز تو یہ ایک پیغمبرانہ پیشہ ہے. تو ہم نے ان 2 پہ فوکس کیا ہے. میڈیسن کا کام یہ ہم نے انڈس ہسپتال کے ذمہ لگایا ہوا ہے، کیونکہ ہمارا بڑا کولیبریشن ہے ایک دوسرے سے. تو ایک ادارہ اچھا آپ کا رابطہ ہے؟ جی ڈاکٹر باری صاحب سے ہماری دوستی ہے، وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں. دیکھیں یہ انڈس ہسپتال والے جو ہمارے دوست ہیں، یہ شاید قرضے نہیں دے سکتے. اسی طرح ہم بھی وہ کام کیوں کریں جو ہم سے بہتر کوئی اور کر سکتا ہے. یہ جو مصطفیٰ ویلفیئر ہے، یہ ایک اپنے انداز میں چھوٹی ڈسپینسریاں اور کھانے کا کام اور باقی خدمت کا کام. تو ایک یہ بھی بڑا اہم ہے خدمت کے کاموں میں کہ خدمت کے کاموں میں مصروف جتنے بھی ادارے ہیں وہ باہمی تعاون کریں اور ڈپلیکیشن سے اوائڈ کریں. ایک ہی کام بار بار کرتے چلے جائیں. تو یہ اتنا ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں. چھوٹا بڑا کام نہیں ہوتا سر، کام ہوتا ہے اخلاص. اصل معیار جو ہے، میں بڑی محبت سے ان سے کہوں گا، انہوں نے بڑی انکساری سے کہا کہ جی ہم ایک چھوٹا ادارہ ہیں. چھوٹا نہیں ہے، ان کا اخلاص ہم سے بھی زیادہ ہے. تو یہ ہم سے بھی زیادہ قریب ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو اصل چیز تو اخلاص کیا ہے. آپ جانتے ہی ہیں اس آیت خداوندی کو کہ جس نے ایک شخص کی زندگی بچائی اس نے پوری کائنات کو بچایا.